ذرا سوچیں کہ ایک قدیم پیشنگوئی کی تقریباً تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہوں اور صرف ایک آخری بہت بڑا واقعہ ہونا باقی ہو۔ آج ہم ایک ایسے ہی بیان کا تجزیہ کر رہے ہیں جس میں ایک آنے والے عالمی بحران اور اس سے بچنے کے خاص راستے کی بات کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پوری پیشنگوئی آخر ہے کیا۔ تو دیکھیں، اس پورے بیان کا جو مرکزی خیال ہے وہ کافی چونکا دینے والا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امام مہدی یعنی اسلام میں آنے والے نجات دہندہ کی آمد کی تمام چھوٹی نشانیاں اب پوری ہو چکی ہیں، اب صرف ایک بہت بڑی اور آخری نشانی کا انتظار ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس آخری نشانی کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اس کی وجہ دنیا کی موجودہ حالت بتائی جاتی ہے۔ خیال یہ ہے کہ انسانیت اخلاقی طور پر اتنی گر چکی ہے کہ اب ایک بڑی الہی مداخلت یعنی ڈیوائن انٹرونشن ناگزیر ہو گئی ہے۔ تو یہ زوال ہے کیسا؟ اس کی 4 بڑی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسانیت گروہوں میں بٹ گئی ہے، دوسرا یہ کہ علم اور حکمت ختم ہو گئے ہیں، تیسرا عالمی سطح پر ذلت اور رسوائی مقدر بن گئی ہے، اور سب سے اہم بات دلوں سے خدا کا خوف نکل گیا ہے۔ یہ صرف سماجی مسئلے نہیں ہیں بلکہ ایک گہرے روحانی بحران کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اور جب روحانی بحران اس نہج پر پہنچ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بس یہیں سے اس آخری اور سب سے بڑی نشانی کی بات شروع ہوتی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آخر وہ کون سی بڑی نشانی ہے جس کے بارے میں اتنی بات ہو رہی ہے؟ پیشین گوئی کے مطابق یہ آخری نشانی کوئی عام سا واقعہ نہیں بلکہ ایک عالمی سطح کی تباہی ہوگی، ایک ایسی آفت جو دنیا کو بدل کر رکھ دے گی اور امام کی آمد کے لیے راستہ بنائے گی۔ اچھا، یہ تباہی کس شکل میں آ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں 4 بہت ہی ہولناک منظرنامے بتائے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آسمان سے آگ اور پتھر برسیں، یا سمندر آگ اگلنے لگیں، یا پھر پوری زمین ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یا پھر آگ اور خون کے طوفان پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ یہ سب بہت بڑے کائناتی پیمانے کے واقعات ہیں۔ اور اس بڑی تباہی کے بعد کیا ہوگا؟ پیشین گوئی کی ٹائم لائن بالکل واضح ہے۔ اس بڑی آفت کے بعد امام کی آمد میں صرف چند چھوٹی چھوٹی اور مختصر نشانیاں باقی رہ جائیں گی جو ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان ہوں گی۔ اتنی بڑی تباہی کا سن کر ذہن میں پہلا سوال یہی آتا ہے کہ کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، اور اس کا صرف ایک ہی راستہ بتایا گیا ہے جو بہت واضح اور سیدھا ہے۔ بچاؤ کے لیے 4 قدم بتائے گئے ہیں۔ پہلا، وضو یا جسمانی پاکیزگی کی فکر نہیں کرنی۔ دوسرا، کوئی جہاں کہیں بھی ہو اسے فوراً زمین پر سجدے میں گر جانا ہے۔ تیسرا، مسلسل سبحان القدوس پڑھتے رہنا ہے، جس کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اور چوتھا، جب تک یہ سارا واقعہ ختم نہ ہو جائے اپنا سر سجدے سے بالکل نہیں اٹھانا۔ یعنی پیغام بالکل صاف ہے، نجات صرف اس شخص کے لیے ہے جو اس لمحے میں سجدے کی حالت میں ہوگا۔ یہی عمل بچاؤ کی واحد ضمانت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی تباہی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بیان اس واقعے کو صرف ایک المیہ نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والی دنیا کے لیے ایک ضروری قدم کے طور پر دیکھتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ اس واقعے پر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے، اسے ایک سانحہ نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک ریسیٹ بٹن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، ایک ایسی پاکیزگی جو تمام گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ تو اس ریسیٹ کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی؟ ایک ایسی دنیا کا تصور کیا گیا ہے جہاں گناہ اور فرقہ واریت نہیں ہوگی اور تمام بچ جانے والے ایک امت بن کے رہیں گے، اور اسی پرامن ماحول میں امام کا ظہور ہوگا جو انصاف کا ایک نیا دور شروع کریں گے۔ تو اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کا مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ روحانی طور پر تیار رہنے کی ایک کال ہے، یعنی گھبراہٹ نہیں بلکہ تیاری اہم ہے۔ اور آخر میں ایک واضح انتباہ دیا گیا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ میں وقت نہیں بتا رہا لیکن یہ ہو کر رہے گا۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو ہر کسی کو اس کے مطلب اور اثرات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔